ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کو اتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو ان کے والد سیدنا علی بھی تو شہید ہوئے۔ اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی تو شہید ہوئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ اور اگر روایت کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول بھی شہید ہوئے۔ کیسے؟ فرمایا جب آپ آخری وقت میں صحابہ کو کہہ رہے تھے ما زالت، وہ جو یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا اب وہ میری شہرت کو کاٹ رہا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں علماء محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں آپ بھی شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ شہادت کا سلسلہ ہے۔ یہ شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے جن کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پھول کے کچھ پیغامات ہیں، وہ سن لیجیے اور ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھول سیدنا حسین، ان کا اخلاق کتنا تھا۔ ایک شخص نے ان کے بڑے بھائی حسن کو بہت برا بھلا کہا، انہوں نے اس کو بلایا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں 40 درہم تھما دیے اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ خاصے آج کل پریشان ہیں، یہ تم لے لو اور اپنی گزر بسر کرو، لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں، گالی گلوچ نہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ 40 درہم بھی دیے اور سبق بھی دے دیا کہ گالی گلوچ اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے۔ خادم شوربے کا پیالہ لے کر جا رہا تھا تو ان کے کپڑوں پہ گر گیا، ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں، خادم کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، کہتے ہیں میں نے غصہ نہیں کیا، کہتے ہیں والعافین عن الناس، کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف بھی کیا، پھر وہ پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت کو پریکٹیکل پیش کرنے والے تھے سیدنا حسین۔ آج اس سے محبت کرنے والوں کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ تواضع اور عزت و انکساری کی حالت یہ تھی کہ جب پتہ چلا کہ ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہے، سیدنا حسن بصری نے بھی کی تھی، ان سے پہلے سیدنا حسین نے کیا، کہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور اس کے گھر چلے گئے اور کہتے ہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ پوچھا تحفہ کس دیے؟ کہا تم نے مجھے نیکیاں دی تو میں کچھ بدلہ تو دوں گا ہی نہیں آپ کو، جب تو نے مجھے گالیاں دی تو مجھے نیکیاں دی ہیں، تو جب نیکیاں دینے والا جو ہے مجھ پہ سخاوت کر رہا ہے تو مجھے بھی تو کچھ بدلہ دینا ہی چاہیے نا۔ اطاعت اللہ کے رسول کی کس طرح تھی سیدنا حسین کی، میدان عرفات سے لے کر پیدل مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اور جب تک کنکریاں مارنے تک بلند آواز سے لبیک کہتے آ رہے۔ کسی نے کہا کہ اتنا آپ کہہ رہے ہیں آپ تھک جائیں گے اور آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، تو مسکرا کے کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو میں نے اسی انداز سے ہی حج کرتے دیکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کی ان کی حالت تھی کہ اتنے لمبے سفر میں کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس سے محبت کرنے والوں سے ایسی ہی اطاعت اسلام تقاضا کرتا ہے۔